بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مورل سٹوری یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک ایسے نبی جنہیں ایک دیو ہیکل ویل نے نگل لیا، آپ سے ایسی کون سی خطا سرزد ہو گئی تھی اور آپ مچھلی کے پیٹ میں کیسے 40 دن زندہ رہے؟ اس ویڈیو میں ہم اس ہستی کے بارے میں جانیں گے جن کے نام کا واقعہ قرآن میں یونس اور تورات میں جونا کے نام سے آیا ہے۔ تاریخ میں آسوری قوم ایک طاقتور قوم کے نام سے جانی جاتی ہے جس کا دارالحکومت آسور تھا۔ آسوری دراصل بنی اسرائیل کی نسل سے تعلق رکھتے تھے جو بخت نصر کے حملے میں غلام بنا کر عراق لائے گئے تھے۔ اس زمانے دریائے دجلہ کے کنارے پر نینوا نامی ایک چھوٹی سی بستی قائم تھی۔ آشور کے کسی بادشاہ نے ایک دیوتا کے نام پر نینوا بستی میں ایک مندر بنوایا۔ رفتہ رفتہ دوسرے بادشاہوں نے بھی مندر اور عمارتیں بنوانا شروع کر دیں، اور اس طرح ایک ایسا وقت آیا کہ یہ چھوٹا سا علاقہ سلطنت آشوریہ کی عظیم الشان دارالسلطنت میں تبدیل ہو گیا۔ نینوا شہر کے درمیان میں بڑے بڑے محل اور مندر تھے جہاں سے آشوریہ سلطنت کا بادشاہ پوری سلطنت پر حکومت کرتا تھا اور بازاروں، محلوں، مندروں اور سیرگاہوں کا نظارہ کیا کرتا تھا۔ آشور کے مغربی علاقے میں لہلہاتے کھیت تھے۔ پورا شہر لہلہاتے کھیتوں اور درختوں سے سرسبز و شاداب تھا۔ آشوریہ لوگ پتھر تراشنے کے فن میں بھی بہت ماہر تھے، لہٰذا جگہ جگہ دیواروں پر انہوں نے اپنے دیوتاؤں کے نقش و نگار بنا رکھے تھے۔ مختصر یہ کہ نینوا تہذیب و تمدن اور ترقی کے لحاظ سے ایک انتہائی ترقی یافتہ شہر تھا۔ آشودر دیوتا ان کا سب سے بڑا دیوتا تھا، نیز یہ لوگ بادشاہ کو بھی خدا کا درجہ دیا کرتے تھے۔ یہ لوگ بت پرستی اور کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ اس وقت نینوا کی آبادی 1,00,000 کے قریب تھی۔ ناظرین، اس وقت یہ 700 قبل مسیح کا زمانہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس قوم کی ہدایت کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو اس قوم میں بھیجا۔ ان کا پورا نام یونس ابن متی تھا۔ آپ حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، جبکہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ کا تعلق حضرت اسرائیل کی علیہ السلام کی نسل سے تھا۔ آپ حضرت یوسف کے چھوٹے بھائی بنیامین کے بیٹے تھے۔ جس وقت آپ کو نبوت ملی آپ کی عمر 28 سال تھی۔ آپ کے اوپر ایک صحیفہ بھی نازل ہوا جو توریت میں یونا کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام سب سے پہلے آشوری بادشاہ کے پاس گئے اور اسے پیغام حق سنایا اور اسے خدائی کے جھوٹے دعوے سے توبہ کرنے کا فرمایا۔ یونس علیہ السلام نے اسے ان اسرائیلی قیدیوں کو آزاد کرنے کا بھی حکم دیا جسے اس نے قید کر رکھا تھا۔ نینوا کا بادشاہ آپ کی باتیں سن کر بہت ہی غضبناک ہو گیا اور آپ کی جان کا دشمن بن گیا، اور اس کے بعد آپ اپنی قوم کے پاس گئے اور انہیں پیغام حق سنایا اور دعوت حق کی تبلیغ کی۔ انہیں بت پرستی اور شرک کی دعوت سے پاک کرنے کا اپنا ذمہ اٹھایا اور اسلام کی دعوت دی، لیکن اہل نینوا نے ان کی دعوت حق قبول کرنے سے انکار کر دیا اور یونس علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلا دیا۔ یونس علیہ السلام مسلسل اس کوشش میں رہے کہ ان کی قوم راہ راست پر آ جائے۔ آپ نے انہیں بہت سمجھایا اور دعوت تبلیغ کے کام کو جاری رکھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 40 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن یہ قوم حضرت یونس علیہ السلام کو نہ مانی اور اپنی بت پرستی
اور کفر و شرک پر ڈٹے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دھمکیاں بھی دی کہ اگر انہوں نے آشودر دیوتا کے بارے میں کچھ کہا تو وہ آپ کو قتل کر دیں گے۔ آخر کار حضرت یونس اپنی قوم سے مایوس ہو گئے۔ جب ان کی سرکشی اور نافرمانی انتہا کو پہنچ گئی، جب ان کی سرکشی انتہا سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو آگاہ کر دیں کہ 3 دن میں ان پر عذاب آنے والا ہے۔ لہٰذا آپ نے اہل نینوہ میں اعلان کیا کہ اگر تم لوگوں نے 3 دن میں شرک پرستی اور بت پرستی سے توبہ نہ کی تو آپ پر اللہ کا عذاب آئے گا اور پورا شہر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا اور کہا کہ ہم آپ کے رب کی طرف سے عذاب کے منتظر رہیں گے، جبکہ دوسری طرف پوری قوم نے آپس میں اتفاق کیا کہ یونس علیہ السلام ایک سچے انسان ہیں اور انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، لہٰذا ان کی بات کو جھٹلانا نہیں چاہیے۔ اس مشورے میں یہ بھی طے پایا کہ دیکھا جائے اگر یونس علیہ السلام یہ رات اپنے گھر میں گزارتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اگر وہ یہاں سے رات کو کسی اور طرف چلے جاتے ہیں تو یقین کیا جائے گا کہ صبح کو عذاب ضرور آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام رات ہی کو اس بستی سے نکل گئے۔ صبح ہوئی تو عذاب الہی کا ایک سیاہ دھواں بستی کے اوپر سائے کی طرح منڈلانے لگا۔ جب وہ ان لوگوں کے قریب ہو گیا تو انہیں یقین ہو گیا کہ اب وہ سب عذاب سے ہلاک ہونے والے ہیں۔ دراصل حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے، مگر انہیں وہاں سے نکلنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ وہ عذاب کی اطلاع دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اپنا علاقہ چھوڑ کر نکل گئے تھے۔ عذاب کی نشانیاں دیکھ کر جب آشوریوں نے توبہ اور استغفار کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ پس جب یونس علیہ السلام نے آخری وقت تک دعوت و تبلیغ کا کام جاری نہ رکھا بلکہ عذاب آنے کے مقررہ وقت سے پہلے ہی ہجرت کر کے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ کے انصاف نے یہ گوارا نہ کیا کہ اس قوم کو عذاب دیا جائے، پس اس قوم کو معاف کر دیا گیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام فرات کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی کو مسافروں سے بھرا ہوا پایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے تو کشتی نے لنگر اٹھایا۔ پورے دن میں کشتی سکون سے سمندر میں چلتی رہی۔ اچانک اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگیں۔ جب کشتی ڈگمگانے لگی تو کشتی کے غرق ہونے کا یقین ہونے لگا۔ اہل کشتی نے اپنے عقیدہ کے مطابق کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے اس کشتی میں کوئی غلام اپنے مالک کی اجازت کے بغیر بھاگا ہوا ہے۔ جب تک اس کو اس کشتی سے الگ نہیں کیا جائے گا نجات مشکل ہے۔ یونس علیہ السلام نے جب یہ سنا تو انہیں تنبیہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو یوں میرا نینوہ سے بغیر تبلیغ کیے واپس آنا پسند نہیں آیا، یہ میری آزمائش کے آثار ہیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے اہل کشتی سے فرمایا، میں ہی وہ غلام ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہوں۔ الغرض 3 دفعہ قرآن اندازی کی گئی اور تینوں دفعہ ہی حضرت یونس کا قرآن نکلا۔ تب مجبور ہو کر انہوں نے حضرت یونس کو دریا میں ڈال دیا۔ اس وقت اللہ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں نگل لو، یہ تمہاری غذا نہیں ہے، اس لیے ان کے جسم پر کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں نگل لیا۔ یوں جب یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اپنے آپ کو زندہ پایا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی ندامت کا اظہار کیا کہ میں وحی کے اجازت اور وحی کا انتظار کیے بغیر اور اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم سے کیوں ہجرت کر آیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کی پیٹ میں اللہ کو پکارا۔ وہاں پہ 3 اندھیرے اکٹھے ہو گئے تھے، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور سمندر کا اندھیرا۔
آپ نے ان اندھیروں میں یہ کلمات کہے، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی یکتا ہے، میں تیری پاکیزگی بیان کرتا ہوں، بے شک میں اپنے نفس پر خود ہی ظلم کرنے والا ہوں۔ روایات میں آتا ہے کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام یہ تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب یونس نے یہ کلمات کہے تو یہ کلمات عرش کے گرد گھومنے لگے۔ فرشتے کہنے لگے کہ یہ بہت دور دراز سے آواز آ رہی ہے، لیکن کان اس سے پہلے اس آواز سے آشنا ضرور ہیں، لیکن یہ آواز بہت کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت یونس کی اس درد بھری آواز کو سنا تو فرمایا، کیا تم اس آواز کو نہیں جانتے؟ انہوں نے فرمایا، نہیں۔ اللہ نے فرمایا، یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا، یہ وہی یونس ہے جس کے پاک عمل روزانہ قبول شدہ تیری طرف آسمان پر چڑھتے تھے۔ اے اللہ مصیبت کے وقت تو اس پر رحم کر۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس علیہ السلام کو بغیر کسی تکلیف کے ساحل پر جا کر اگل دے۔ روایت کے مطابق یونس علیہ السلام 40 دن تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور اس کے بعد اللہ کے حکم سے اس مچھلی نے آپ کو سمندر کے کنارے پر اگل دیا۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ کا جسم ایسے ہو گیا تھا جیسے کہ پرندے کا نو مولود پیدا شدہ بچہ، جس طرح وہ انتہائی کمزور ہوتا ہے اور اس پر بال نہیں ہوتے۔ غرض یہ کہ یونس علیہ السلام انتہائی کمزوری اور نحیفی کی حالت میں ساحل سمندر پر ڈال دیے گئے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سمندر کے کنارے ایک بیلدار درخت اگایا۔ روایات کے مطابق وہ درخت کدو کا تھا۔ اس کے علاوہ اللہ نے وہاں پر ایک جنگلی بکری بھیج دی جو جنگلی گھاس اور جڑی بوٹیاں کھایا کرتی تھی، اور وہ صبح شام حضرت یونس علیہ السلام کو دودھ پلایا کرتی تھی، جہاں تک کہ آپ تندرست ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام درخت کے اس سائے میں جھونپڑی بنا کر رہنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم انہیں تلاش کرتی ہوئی ایک دن اس ساحل پر اس درخت کے نیچے پہنچ گئی، یہاں تک کہ انہوں نے آپ کو دیکھ لیا اور انہوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کر لی، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سے توبہ و استغفار کرنے لگے۔ یونس علیہ السلام دوبارہ اپنی بستی نینوا چلے گئے اور وہاں رہنے لگے، اور وہیں رہ کر اپنی قوم کی رہنمائی فرمائی۔ یونس علیہ السلام کی زندگی نینوا میں ہی گزری اور وہیں پر آپ کا انتقال ہوا۔ ناظرین، اس قصہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی حال میں اللہ کی رحمت سے اور اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی ہدایت کے معاملے پر اپنی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہدایت تو بس اللہ ہی کی طرف سے ہے، ہمارا کام تو بس تبلیغ حق کرنا ہے اور دین کی دعوت کو پہنچانا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔